روشنی کا سفر، پیر ناصر خسرو بلخی سے تاجالدین مغل تک۔ آئترکستان سے گلگت بلتستان تک، یمگان سے مصر کے ریگستان تک، علمی اور روحانی سفر۔ آغاز ہو گئے انفجار کا، دور پنہان سے دور عیان تک، ایک دلچسپ اور انوکھی تاریخ جو کہ مشرق سے شمال تک، شمال سے کمال تک، تاریخ کی گہرائیوں میں ہنزہ سے شمشال تک۔ چھپی ہوئی خاموش خدمت جسے دعوت حق کہا جاتا ہے۔ فاطمی خلافت سے سلجوقی سلطنت تک، قرآن کی باطنی تعویل سے حدیث و سنت تک۔ پیر ناصر خسرو بلخی کی خاموش خدمت کے چھپے رازوں سے پردہ اٹھانے والے۔ اسی پوڈ کاسٹ میں ہم مصر سے کاش گڑھ تک، دائی اکبر سے دائی اصغر تک کا روحانی سفر اسی پوڈ کاسٹ سے نشر ہوگا۔ دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے رہیں۔ ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ سیدنا پیر ناصر خسرو بلخی، حجت خراسان کی زندگی اور تاج الدین مغل کے خدمات پر مشتمل 4 سیزن پر مشتمل ہوگا۔ یہ ہے آج کا پہلا سیزن۔ اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بھی پریس کریں، دل کھول کر تیار رہیں کیونکہ شروع ہونے والا ہے دھماکے دار پوڈ کاسٹ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں ایک شاندار علمی و روحانی سیریز۔ السلام علیکم اور یا علی مدد۔ آج ہم ایک ایسے شخص کے سفر کا آغاز کرتے ہیں جس نے دنیا کے دربار چھوڑ کر علم و روحانیت کے دروازے پر دستک دی۔ امان ساگر، یہ بتائیے پیر ناصر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کون تھے، کہاں پیدا ہوئے اور ان کا بچپن کیسا گزرا؟ پیر ناصر خسرو 11ویں صدی عیسوی میں بلخ کے قریب ایک علاقے قبادیان میں پیدا ہوئے۔ وہ فارسی النسل تھے، اعلیٰ تعلیم یافتہ، فلسفے، ریاضی، منطق اور ادب میں کامل۔ ابتدا میں دربار غزنوی سے وابستہ تھے، لیکن دل کے اندر ایک خلش تھی۔ دنیا کے عیش میں بھی ایک خلا محسوس ہوتا تھا۔ یعنی وہ دنیا میں کامیاب تھے مگر روحانی طور پر خالی۔ بالکل، یہی ان کے سفر کی بنیاد تھی۔ وہ خود اپنی نظم میں کہتے ہیں، در دل من جز طلب حق نہ بھماند، یعنی میرے دل میں حق کی تلاش کے سوا کچھ باقی نہ رہا۔ میں نے سنا ہے کہ ان کی زندگی کا رخ ایک خواب نے بدل دیا۔ وہ خواب کیا تھا؟ جی ہاں، ایک رات انہوں نے خواب میں ایک ندا سنی۔ کوئی کہہ رہا تھا، ناصر تو زندہ پانی کیوں نہیں پیتا؟ وہ چونک گئے اور پوچھا، یہ زندہ پانی کہاں ہے؟ جواب آیا، جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، سفر کر۔ اسی خواب نے ان کے دل میں ہلچل مچا دی۔ دنیاوی زندگی کو ترک کر کے وہ نکل پڑے حق کی تلاش کے سفر پر۔ اور پھر انہوں نے قرآن کی ایک آیت سے اپنے سفر کو بنیاد بنایا، ہے نا؟ جی، وہ آیت تھی، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف۔ ناصر خسرو رحمۃ اللہ نے کہا، میں نے اس آیت کو سنا اور دل نے کہا یہ حکم میرے لیے ہے۔ وہ خراسان سے روانہ ہوئے، بلخ، نشاپور، بغداد، حجاز اور آخرکار قاہرہ مصر پہنچے، جہاں فاطمی خلافت کا نور چمک رہا تھا۔ تو یہ سفر صرف ظاہری نہیں تھا بلکہ باطنی بھی تھا۔ بالکل، یہ سفر ظاہر سے باطن کا، عقل سے ایمان کا سفر تھا۔ قاہرہ ان کے لیے ایک منزل نہیں بلکہ باطنی دروازے کا کھلنا تھا۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ان کی زندگی بدلنے والی تھی۔ جی، قاہرہ میں امام المستنصر باللہ کا زمانہ تھا۔ وہاں علم، فلسفہ اور ایمان ایک ساتھ جلوہ گر تھے۔ پیر ناصر خسرو رحمۃ اللہ اب ظاہری دربار کے وزیر نہیں رہے بلکہ ولایت کے دربار کے مسافر بن گئے۔ تو یہ پہلا قدم تھا ایک درویش کا جو دنیا چھوڑ کر رب کی طرف دوڑا، اور قاہرہ کی فضاؤں میں اس نے زندہ پانی کی وہ بوند پالی جس کی تلاش میں نکلا تھا۔ جی فاطمہ، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں پیر ناصر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش حقیقت اب تکمیل علم و ایمان میں بدلنے والی ہے۔ اللہم ارزقنا علما نافعا ونورا فی القلب وسفرا فی سبیلک۔ اے اللہ، ہمیں نافع علم عطا فرما، دل میں نور پیدا کر اور اپنی راہ کا سفر نصیب فرما۔ آج ہم قاہرہ کی گلیوں میں ہیں جہاں فاطمی خلافت کا زمانہ اپنے عروج پر تھا۔ امان ساگر، بتائیے جب پیر ناصر خسرو قاہرہ پہنچے تو وہ ماحول کیسا تھا؟ فاطمہ، قاہرہ اس وقت صرف ایک شہر نہیں تھا،
یہ علم و نور کا مرکز تھا۔ یہاں امام المستنصر باللہ کی خلافت قائم تھی اور شہر کے دل میں موجود تھا دارالحکمت، ایک ایسی جامعہ جہاں ظاہری اور باطنی علوم یکجا پڑھائے جاتے تھے۔ دارالحکمت کیا یہ کسی مدرسے کی طرح تھا؟ نہیں، اس سے کہیں زیادہ عظیم۔ یہ فاطمیوں کا ہاؤس آف وزڈم تھا، جہاں فقہ، فلسفہ، منطق، ریاضی، فلکیات اور سب سے بڑھ کر باطنی تعویل قرآن سکھائی جاتی تھی۔ وہاں امام کے داعیان، علماء اور حکماء بیٹھ کر قرآن کے الفاظ میں چھپے روحانی مفاہیم سمجھاتے تھے۔ پیر ناصر خسرو نے وہاں کیسے تعلیم حاصل کی؟ جب وہ قاہرہ پہنچے ان کے دل میں تلاطم تھا، حق کی طلب، علم کی پیاس۔ ان کی ملاقات ہوئی دائی معید فی دین شرازی سے، جو اس وقت امام المستنصر باللہ علیہ السلام کے خاص دائی تھے۔ معید شرازی نے ان کے باطنی دروازے کو کھول دیا۔ پیر ناصر خسرو نے عقل ظاہری سے گزر کر ولایت کے سمندر میں غوطہ لگایا۔ یعنی قاہرہ ان کے لیے صرف منزل نہیں، مکتب بھی تھا۔ بالکل، قاہرہ نے ان کے ذہن کو نہیں، روح کو تعلیم دی۔ وہ اب وزیر نہیں، حجت کے طالب علم بن چکے تھے۔ یہاں ناصر خسرو نے امام سے بیعت کی اور فاطمی تعلیمات میں داخل ہوئے۔ امام المستنصر باللہ علیہ السلام نے انہیں وہ ذمہ داری دی جو صرف خاص بندوں کو دی جاتی ہے۔ فرمایا، اے ناصر، تو علم اور دعوت کی حجت بن کر خراسان کی طرف لوٹ۔ کیا یہ وہ لمحہ تھا جب وہ حجت خراسان بنائے گئے؟ جی ہاں، یہ ایک روحانی بیعت کے ساتھ خلافت باطنی کی ذمہ داری تھی۔ اب وہ نہ صرف عالم تھے بلکہ امام کے نمائندہ تھے، جو خراسان اور بدخشان میں نور ولایت پھیلانے والے تھے۔ سبحان اللہ! تو گویا وہ قاہرہ آئے علم لینے اور واپس گئے علم بانٹنے کے لیے۔ بالکل درست کہا فاطمہ، یہی فاطمی طرز علم ہے۔ علم لینا عبادت ہے اور اسے بانٹنا خدمت امام۔ پیر ناصر خسرو رحمۃ اللہ علیہ اب ظاہری سفر کے مسافر نہیں رہے بلکہ باطنی سفر کے رہنما بن گئے۔ ان کے دل میں قاہرہ کا نور تھا اور زبان پر امام کا پیغام۔ یعنی قاہرہ نے انہیں وہ روشنی دی جو خراسان کے اندھیروں میں جگمگانے والی تھی۔ جی، اور یہی وہ لمحہ تھا جب تلاش حقیقت اب دعوت حقیقت میں بدل گئی۔ اللہم علمنا ما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونورا۔ اے اللہ، ہمیں وہ علم عطا فرما جو فائدہ دے اور ہمارے دلوں میں نور ہدایت کو بڑھا۔ امان ساگر۔ اب ناصر خسرو قاہرہ سے واپس آ رہے ہیں، امام کی اجازت سے، علم باطن کے سفیر بن کر۔ یہ بتائیے، خراسان پہنچنے کے بعد ان کا مشن کہاں سے شروع ہوا؟ فاطمہ، جب وہ خراسان پہنچے تو حالات نہایت نازک تھے۔ سلجوقی حکومت طاقت میں تھی اور اہل علم پر سختیاں عروج پر، لیکن ناصر خسرو کے دل میں امام کا نور تھا۔ انہوں نے خراسان، بلخ، بدخشان اور پامیر کے علاقوں میں دعوت حق کا آغاز کیا۔ پیر ناصر خسرو فاطمی قاہرہ میں باطنی علم کے دروازے سے گزرے اور امام المستنصر باللہ کے دستے ولایت سے فیض پایا۔ اب وہ امام کے نمائندہ بن کر لوٹ رہے ہیں خراسان کی طرف، جہاں علم و نور کا بیج بونا ہے۔ پہاڑی فضا، قلم کی آواز، کتاب کے ورق پلٹنے کی ہلکی گونج، خراسان کی فضائیں، ہوا، اذان فجر کی گونج، دور کہساروں کی صدائیں۔ ان کی دعوت کی بنیاد کیا تھی؟ کیا وہ فقہی مناظرے کرتے تھے؟ نہیں، وہ مناظرے نہیں کرتے تھے، مکالمہ کرتے تھے۔ ان کی دعوت کا محور عقل و وحی کی ہم آہنگی تھا۔ وہ کہتے تھے، جس نے قرآن کو صرف ظاہر میں لیا وہ آدھا سچ جانا، اور جس نے باطن کو سمجھا وہ مکمل سچ کے قریب پہنچا۔ کیا لوگ ان کی باتوں کو آسانی سے مان لیتے تھے؟ شروع میں نہیں، انہیں سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ سلجوقی علماء نے ان پر زندقہ یعنی ملحدیت کے فتوے لگائے۔ بہت سے مقامات پر انہیں واز کرنے سے روکا گیا، لیکن ناصر خسرو نے کبھی سخت لہجہ اختیار نہیں کیا۔ ان کا اسلوب حکمت پر مبنی تھا، نرمی، منطق اور قرآن کی تعویل۔ تو پھر وہ کہاں گئے جب مخالفت بڑھی؟ آخرکار وہ بدخشاں کے پہاڑوں کی طرف نکل گئے، ایک وادی جسے یمگان کہتے ہیں۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کی اور اپنی تصنیفات رقم کیں۔ یمگان میں بیٹھ کر انہوں نے 3 بڑی کتابیں لکھیں،
ایک زاد المسافرین، ایک فکری سفر نامہ جس میں عقل، روح اور ایمان کے تعلقات بیان کیے۔ دوسری جامع الحکمتین، فلسفہ اور وحی کے درمیان توازن کا شاہکار۔ تیسری دیوان ناصر خسرو، ان کے اشعار جن میں فلسفہ اور عشق الہی دونوں بہتے ہیں۔ کیا انہوں نے وہاں اپنی تبلیغ روک دی تھی؟ نہیں فاطمہ، یہاں بھی وہ دعوت کرتے رہے، مگر خاموشی سے، کبھی قلم سے، کبھی شاگردوں کے ذریعے۔ ان کے مریدوں نے بدخشاں، وخان اور پامیر میں باطنی تعلیم کو خفیہ مگر پائیدار انداز میں پھیلایا۔ یعنی قاہرہ میں جو نور ملا تھا اب وہ یمگان کے پہاڑوں میں چمکنے لگا۔ بالکل، ناصر خسرو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے تخت نہیں مانگا، میں نے علم مانگا، اور علم وہ ہے جو دلوں کو زندہ کر دے۔ ان کی وفات کہاں ہوئی؟ روایات کے مطابق وہ یمگان ہی میں وفات پائے اور وہیں ان کا مزار ہے۔ صدیاں گزر گئیں مگر بدخشاں کے لوگوں کے دلوں میں آج بھی وہ پیر ناصر خسرو رحمت اللہ علیہ کے نام سے زندہ ہیں۔ کیا ان کے شاگردوں نے ان کی دعوت کو آگے بڑھایا؟ جی ہاں، ان کے شاگردوں میں سب سے نمایاں نام تھا تاج الدین مغل رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے ناصر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کو بدخشان سے نکل کر پامیر، گلگت اور ہنزا تک پہنچایا۔ تو اگلی قسط میں ہم تاج مغل کے سفر کو سنیں گے؟ جی انشاءاللہ، اگلی قسط میں ہم سنیں گے تاج مغل، بدخشان سے گلگت تک روشنی کا سفر، کہ کس طرح ناصر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم نے پامیر کے پہاڑوں سے بر صغیر کی وادیوں تک دلوں کو منور کیا۔ رب زدنی علما ویعلنی من الدعاۃ الیک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ اے رب، میرا علم بڑھا اور مجھے اپنی راہ کا دائی بنا جو حکمت اور نرمی سے حق کا پیغام دے۔ اگلی قسط میں تاج مغل کے تاریخی و روحانی سفر کا آغاز ہوگا۔ گزشتہ قسط میں ہم نے سنا کہ کس طرح پیر ناصر خسرو نے خراسان اور بدخشان میں علم و ولایت کی شمع روشن کی اور پھر یمگان کی وادی میں گوشہ نشینی اختیار کی، مگر ان کے شاگردوں نے وہ نور بجھنے نہ دیا۔ آج ہم انہی شاگردوں میں سے ایک عظیم ہستی کے سفر پر ہیں، ایک ایسے دائی کے سفر پر جس نے ناصر خسرو کے علم کو پامیر سے گلگت بلتستان تک پہنچایا۔ ایک سفر جو آج بھی دلوں میں جاری ہے، ہنزا غزر اور چترال وادیوں کا منظر، پرندوں۔ امان ساگر، ناصر خسرو کے بعد ان کی دعوت کا سلسلہ کس نے سنبھالا؟ کیا فوراً بعد کوئی حجت یا دائی مقرر ہوا تھا؟ جی فاطمہ، ناصر خسرو کے بعد ان کے شاگردوں میں کئی بزرگوں نے دعوت کا کام جاری رکھا، لیکن سب سے روشن نام جو تاریخ میں ابھرتا ہے وہ ہے تاج مغل۔ یہ وہ دائی ہیں جنہیں بدخشان کے پہاڑوں سے نکل کر شمالی ہند، گلگت، چترال اور پامیر کی وادیوں تک نور ناصریہ پہنچانے کا شرف حاصل ہوا۔ تاج مغل کا پس منظر کیا تھا؟ کیا وہ بھی بدخشان سے تھے؟ جی ہاں فاطمہ، وہ بدخشان ہی کے رہنے والے تھے۔ ان کے آباء و اجداد فاطمی تعلیمات سے وابستہ تھے۔ ان کے نام میں مغل آتا ہے، مگر وہ کسی سلطنت سے نہیں بلکہ دعوتی نسبت سے مشہور ہوئے۔ تاج مغل ایک عالم، صوفی اور فکری مبلغ تھے۔ انہوں نے پیر ناصر خسرو کے پیروکاروں سے علم حاصل کیا اور امام کی طرف سے دعوت کی اجازت پائی۔ ان کا تبلیغی سفر کہاں سے کہاں تک پھیلا؟ یہ واقعی ایک عظیم روحانی سفر تھا۔ انہوں نے بدخشان سے نکل کر یہ راستہ طے کیا: بدخشان، وخان، پامیر، سنگ کایان، کاشغر، تاشقند، گلگت، چترال اور شہیدوں کی سرزمین غزر۔ یہ سفر سینکڑوں میل پر محیط تھا۔ پہاڑوں، برفیلے دروں، دریاؤں اور بے شمار مشکلات کے باوجود وہ نور امام لے کر چلتے رہے۔ کیا وہ ہر جگہ مناظرے کرتے یا تعلیم دیتے تھے؟ نہیں فاطمہ، تاج مغل کا انداز نرم دعوتی تھا۔ وہ لوگوں سے ان کی زبان میں ان کی مثالوں سے گفتگو کرتے۔ انہوں نے مقامی زبانوں شغنی، وخی، بروشسکی اور بلتی میں دینی تعلیم کو ڈھالا۔ انہوں نے امام کی تعلیمات کو شعر، تمثیل اور کہانی کی صورت میں پیش کیا تاکہ علم صرف کتابوں میں نہ رہے
بلکہ دلوں میں اتر جائے۔ کیا وہ گلگت و چترال تک بھی پہنچے؟ جی ہاں، تاریخی روایتوں کے مطابق تاج مغل پامیر کے بعد کئی برس گلگت، ہنزا، نگر اور چترال کے علاقوں میں مقیم رہے۔ انہوں نے یہاں اخلاق، تعلیم اور خدمت کو تبلیغ کا ذریعہ بنایا۔ مقامی آبادی نے ان سے روحانی تربیت پائی اور آج بھی ان علاقوں میں پیر تاج مغل کا ذکر عقیدت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ کیا وہ ناصر خسرو کی طرح تصنیف بھی کرتے تھے؟ ان کے تحریری آثار کم ملتے ہیں، لیکن ان کی تعلیمی روایت آج تک زندہ ہے۔ ان کے شاگردوں نے آگے چل کر گلگت اور ہنزا میں پیر ناصریہ سلسلہ کو فروغ دیا۔ اسی سے بعد میں کئی دایان اور پیران نے بد صغیر میں فاطمی و اسماعیلی پیغام کو عام کیا۔ امان ساگر، کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ پیر ناصر خسرو کا علم تاج مغل کے ذریعے گلگت و چترال کے لوگوں کے دلوں میں پہنچا؟ جی بالکل، ناصر خسرو نے نور علم جلایا اور تاج مغل نے اسے پہاڑوں میں پھیلایا۔ اسی لیے ان دونوں کو تاریخ دو چراغ کہتی ہے، ایک قاہرہ سے جلتا ہے، دوسرا بدخشاں اور پامیر میں چمکتا ہے۔ کتنی خوبصورت مثال! قاہرہ کا علم، بدخشان کا دل اور گلگت کی وادیاں سب ایک ہی سلسلہ نور میں جڑے ہوئے ہیں۔ فاطمہ، یہی وہ سلسلہ ہے جو صدیوں سے جاری ہے۔ امامت کا نور، علم باطن کی روایت اور انسان کے دل میں سچ کی جستجو۔ پیر ناصر خسرو نے آغاز کیا، تاج مغل نے اسے پھیلایا، اور آج بھی وہ روشنی پامیر، گلگت اور چترال کی فضاؤں میں زندہ ہے۔ نور از قاہرہ آمد، بردل ناصر فتاد، از ناصر بتاج رفت و از تاج بخلق رسید۔ یعنی نور قاہرہ سے چلا، ناصر کے دل پر اترا، ناصر سے تاج تک پہنچا اور تاج سے لوگوں تک پھیل گیا۔ اور یہی اس سیریز کا خلاصہ ہے کہ علم اگر دل سے نکلے تو صدیوں تک زندہ رہتا ہے۔ قاہرہ کے مدرسے سے شروع ہوا یہ نور آج بھی بدخشاں اور گلگت کے پہاڑوں پر چمک رہا ہے۔ اللہم جعلنا من اہل العلم والنور ومن الذین یدعون الیک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ اے اللہ، ہمیں علم و نور کے وارثوں میں شامل فرما اور ہمیں ان لوگوں میں کر دے جو تیری راہ میں نرمی اور حکمت سے دعوت دیتے ہیں۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں بعد آنے والے پیر اور دائیوں کے بارے میں؟ جی فاطمہ، کچھ تو مجھے یاد ہیں، ان میں زندہ پیر ہیں، پیر شاہی کلان، پیر کرم علی، علی شاہ بلبل پیر وغیرہ۔ پیر شمس تبریز، پیر صلاح الدین ملتان سے آئے تھے، انہوں نے بھی یہاں تبلیغ کی ہے، بلتستان، اسکردو، لداخ، کشمیر میں۔ واہ امان، زبردست، بہت اچھا۔ ان کے آثار بھی نظر آتے ہیں یا نہیں؟ جی فاطمہ، گلگت شہر میں تاج الدین مغل کا ایک مینار ہے جسے مغلائی برج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ واہ زبردست امان ساگر، پھر میں بھی جاؤں گی وہاں۔ یہ کہاں پہ ہے مغلائی برج؟ گلگت میں خمبر چوک کے اوپر میندور نالے کے پہاڑی پر واقع ہے، مجھے بھی جانے بہت شوق ہے۔ اس کے علاوہ اسکردو میں ایک نور بخشی صوفیہ فرقہ ہے، سنا ہے یہ بھی پیر صلاح الدین اور پیر شمس تبریز کے صوفیہ سلسلے سے وابستہ ہے۔ یہ دو آثار نظر آتے ہیں، اور تیسرا، ان علاقوں میں کبھی جانے کا اتفاق ہوا تو دیکھ لینا، سب اسماعیلی ملیں گے۔ واہ، پھر جانا پڑے گا روحانی بہن بھائیوں کے پاس۔ جی ہاں، وہاں ابھی بھی وہ نورانی جھلک نظر آتا رہی ہے۔ جب ان لوگوں سے آپ ملو گے تو پتہ چلتا ہے واقعی فاطمی خلافت ان کے چہروں پر نظر آتی ہے۔ تعلیم یافتہ، سنجیدہ، پڑھے لکھے، امن پسند، کیا شاندار لوگ پائے جاتے ہیں۔ واہ، میں ایک بار گیا ہوں دنیا میں، ایسے لوگوں کو میں نے کبھی دیکھا۔ واہ، یہ تھا آج کا ہمارا سفر۔ امید ہے آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا۔ 4 قسطوں پر مشتمل اس پوڈ کاسٹ کے بارے میں کامنٹ میں ایک اچھا سا کامنٹ ضرور کریں۔ شکریہ۔ اگلا پوڈ کاسٹ کا انتظار کریں۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔